السلام علیکم اسٹوڈنٹس، 11ویں کلاس کے بچوں، گلستان ادب آپ ہم سے پڑھتے ہیں۔ ہم نے آپ کو پہلا لیسن پڑھایا تھا جو سر سید احمد خان کے بارے میں تھا۔ اب ہم آپ کو جو پڑھا رہے ہیں وہ ہے آپ کے کتاب میں صفحہ نمبر 25 پر، اور یہ سبق میں اس لیے پڑھا رہی ہوں کہ یہ ہم نے ابھی 10th کو بھی پڑھایا ہے، تو ہم آپ کو بھی ساتھ ساتھ پڑھا دیتے ہیں، اور بیچ کا جو لیسن ہمارا بچا ہے وہ ہم بعد میں پڑھائیں گے۔ چلیں، یہ لکھا ہوا ہے طنز و مزاح۔ لغت میں طنز کے معنی تانا کے ہیں۔ ادبی اصطلاح میں اس لفظ کے لیے ہجو یا تنقیص اور عام بول چال میں تمسخر اور لعن طعن وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے، مگر ان تمام اصطلاحوں میں طنز ہی ایک ایسا لفظ ہے جو انگریزی زبان کے سٹائر لفظ کی صحیح عکاسی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ لفظ سنا ہے کبھی؟ سٹائر کا مطلب ہوتا ہے اے پیس آف رائٹنگ اور اے پلے، فلم ایٹسیٹرا دیٹ یوزز سٹائر آئیڈیا آف ہیومر۔ ٹھیک ہے، جس میں مطلب تھوڑا بہت ہنسی مذاق ہوتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے کسی تحریر کا یا پھر پلے ڈرامہ کا یا فلم کا جس میں مذاق ہوتا ہے، اور یہی جو ہے ایک انشائیہ بھی ہوتا ہے، اور اسی میں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ انشائیہ میں اور مضمون میں یہ فرق ہوتا ہے کہ مضمون جو ہے وہ مزاح نہیں ہوتا، اس میں وہ بس ایک سادی تحریر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور انشائیہ میں مزاح ہوتا ہے، طنز ہوتا ہے۔ اس کے لیے اردو ادب میں یہی اصطلاح رائج ہے، مطلب اسی لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اپنے مقصد کے اعتبار سے سچا اور اچھا طنز اصلاح کی غرض سے کیا جاتا ہے، اس سے کسی کو تکلیف پہنچانا مقصود نہیں ہوتا۔ مطلب جو اس تحریر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ اصلاح کی جائے، معاشرے میں کوئی برائی ہے تو اس کو دور کیا جائے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی کا دل دکھایا جائے یا کسی کو تکلیف پہنچائی جائے۔ مزاح خوش طبعی کو کہتے ہیں، لغت میں اس کے یہی معنی درج ہیں۔ انگریزی میں اس لفظ کو ہیومر کہا جاتا ہے۔ طنز کی طرح مزاح کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ بہترین مزاح وہ ہے جس میں لطافت اور شائستگی ہو، پھکڑ پن نہ ہو۔ مطلب اچھا مزاح جو ہے وہ ہوتا ہے جس میں اچھا مزاج دکھایا جائے، اچھی بات دکھائی جائے، اور کچھ ناشائستگی نہ ہو۔ اردو ادب میں طنز و مزاح کو عموماً اظہار کا ایک ہی اسلوب سمجھا جاتا ہے، مطلب ایک ہی طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ حقیقتاً ایسا نہیں ہے، دونوں کی الگ الگ پہچان ہے، جبکہ اوپر کی گفتگو سے واضح ہو چکا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اردو کے بیشتر لکھنے والوں نے طنز و مزاح کو ایک ہی دھاگے میں پرو کر پیش کیا ہے، اس لیے دونوں کو ایک ہی سمجھا جانے لگا۔ اردو ادب میں طنز و مزاح کی روایت بہت پرانی ہے۔ 17ویں صدی کے آخری دور میں جب دلی کے شاعر اردو زبان کو شعر و شاعری کے لائق نہیں سمجھتے تھے اور فارسی میں اردو کے پیون لگا کر تفنن طبع کے لیے کچھ کہہ لیا کرتے تھے، مطلب مزے کے لیے، فن پیدا کرنے کے لیے، طنز و مزاح کی ابتدا ہوئی۔ اسی زمانے میں جعفر زٹلی نام کے ایک شاعر گزرے ہیں جنہیں اردو طنز و مزاح کا پہلا باقاعدہ شاعر کہا جاتا ہے۔ جعفر زیٹلی کی شاعری میں طنز کا عنصر زیادہ ہے اور ان کا طنز بڑا دل دکھانے والا ہوتا ہے۔ مطلب لوگ شاعری کے ذریعے بھی کرتے ہیں اور تحریروں کے ذریعے بھی کرتے ہیں، تو یہاں انہوں نے ایک شاعر کا نام بتایا، لیکن ان کا جو انداز تھا اس سے لوگوں کا دل دکھتا تھا، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مقصد ہونا چاہیے صرف اصلاح۔ وہ ایک باغی اور انقلابی شاعر تھے۔ ان کے مزاح میں بھی خوش دلی کی جگہ پھکڑ پن اور مذاق کرنے سے زیادہ مذاق اڑانے والا انداز ملتا ہے۔ اس اعتبار سے انہیں اردو کا بڑا طنز و مزاح گو تو نہیں کہا جا سکتا، مگر وہ پہلے باقاعدہ شاعر ضرور ہیں۔ ان کے بعد کئی شعراء کے ہاں طنز و مزاح کے عناصر پائے جاتے ہیں، جن میں میر، سودا اور غالب کے نام خاص طور پر لیے جا سکتے ہیں۔ ہاں، مطلب مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، آنکھ میں آنسو نہ آئے ہماری نظم سے یا تحریر سے۔ غالب کی نثر میں بھی جس کا زیادہ حصہ خطوط پر مشتمل ہے، شوخی اور مزاح کے اعلیٰ ترین نمونے پائے جاتے ہیں۔ ان کے بعد بھی کئی لوگوں نے یہ روش اختیار کی، مطلب یہ راستہ اپنایا، مگر یہ سب انفرادی کوششیں تھیں۔ اردو میں طنز و مزاح کا باقاعدہ آغاز لکھنؤ کے ہفتہ وار اخبار اودھ پنچ کے اجرا سے ہوا۔ مطلب جب یہ اخبار شروع ہوا تب طنز و مزاح کا ایک باقاعدہ آغاز ہوا، شروعات ہوئی۔ یہ اخبار منشی سجاد حسین نے جاری کیا تھا اور اس سے اردو کے کئی اہم لکھنے والے وابستہ تھے۔ وابستہ کا مطلب ہے جڑے ہوئے تھے۔ طنز و مزاح کی تاریخ میں شاعر کی حیثیت سے
اکبر الہ آبادی، مجید لاہوری، ظریف لکھنوی، سید محمد جعفری اور دلاور فگار کے نام مشہور ہیں۔ نثر نگاروں میں منشی سجاد حسین، پنڈت رتن ناتھ سرشار، عبد المجید سالک، چراغ حسن حسرت، شوکت تھانوی، پطرس بخاری، مرزا فرت اللہ بیگ، مرزا عظیم بیگ چغتائی، ملا رموزی، ابراہیم جلیس، کنہیا لال کپور، فکر تونسوی، ابن انشا، کرنل محمد خان، فرحت کاکوروی، تخلص بھوپالی، مشفق خواجہ، یوسف ناظم اور مجتبیٰ حسین کے نام معروف ہیں۔ تو اس پیراگراف میں بتائے گئے ہیں کہ کون کون سے شاعر اور کون کون سے نثر نگار مشہور ہیں جنہوں نے طنز و مزاح میں کچھ نہ کچھ لکھا ہے، اور یہ جو ہم نے نام پڑھے ہیں انہی کی ہم تحریر پڑھیں گے، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اس سے اگلا ہم دیکھتے ہیں، آگے ہے پطرس بخاری کے بارے میں، ان کا تعارف اور انٹروڈکشن۔ ٹھیک ہے، چلیں، یہ لکھا ہوا ہے پطرس بخاری اور 2 ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں، ایک ہے ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات، 1898 اور 1958۔ سید احمد شاہ بخاری اصل نام تھا، پطرس بخاری کے قلمی نام سے مشہور ہوئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے استاد کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا۔ اس کے بعد آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل مقرر ہوئے۔ تقسیم وطن کے بعد وہ اقوام متحدہ سے وابستہ ہوئے اور ایک بلند عہدے پر فائز ہوئے۔ دیکھیں، یہ جو ہے ان کا تعلق زیادہ انگلش سے رہا ہے، اس لیے جب آپ ان کی تحریر دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے لفظ اس میں نظر آئیں گے، اور یہ کہ ریڈیو میں بھی کام کیا اور UN سے بھی جڑے رہے، تو مطلب کافی یہ بڑی پوسٹ پر تھے۔ پطرس بخاری اردو کے بہترین مزاح نگاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے لکھا تو بہت کم، لیکن جو کچھ لکھا بہت اچھا لکھا۔ ان کے مزاحیہ مضامین کا مجموعہ مضامین پطرس 10 مزاحیہ مضامین پر مشتمل ہے، لیکن معیار کے اعتبار سے اردو طنز و مزاح کی تاریخ میں اس کتاب کو ایک بلند مرتبہ حاصل ہے۔ مطلب خالی 10 مضامین ہیں، لیکن وہ کافی اچھے مانے جاتے ہیں اور ان کو ٹاپ کے مزاح نگاروں میں شامل کیا جاتا ہے۔ آپ کو اگر مطالعے کا شوق ہے تو آپ کہیں نہ کہیں سے اس کو دیکھ لیجئے گا یا خرید کر پڑھ لیجئے گا۔ پطرس کے مضامین پر انگریزی مزاح کی گہری چھاپ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ان کی زبان میں اردو ادب، خاص کر شاعری کی شگفتگی اور شائستگی اور عالمانہ نثر کی شان بھی پائی جاتی ہے۔ مطلب کافی پڑھے لکھے تھے تو ان کا جو ہے اس میں اثر نظر آتا ہے۔ ان کی تحریر میں شوخی، روانی اور بے ساختگی ہے۔ سیدھی سادی بات سے مزہ پیدا کرنا، لفظوں کے الٹ پھیر سے نئے جملے تیار کرنا اور خود کو مزاح کا نشانہ بنا کر دوسروں کو ہنسنے کا موقع دینا ان کا خاص انداز ہے۔ مطلب وہ اپنے آپ کو ہی مرکز بنا لیتے ہیں اور لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع دیتے ہیں۔ ان کی تحریروں کو خالص مزاح کا نام دینا صحیح نہیں، وہ اکثر عام انسانی کمزوریوں کو طنز کا نشانہ بناتے ہیں۔ ان کا کمال یہ ہے کہ وہ تلخی کا احساس پیدا کیے بغیر طنز کا وار کر جاتے ہیں۔ مطلب وہ اپنی تحریر کے ذریعے جو وہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ کر بھی لیتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا، اور طنز بھی ہوتا ہے اور اصلاح بھی ہوتی ہے اور مطلب احساس بھی نہیں ہوتا، انسان کو اس کا دکھ نہیں ہوگا، لیکن وہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہم سبق پڑھیں گے سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، یہ ہم نے 10 کلاس کو پڑھایا ہے اور بہت مزے کا وہ ہے یہ انشائیہ۔ اس میں آپ کو ایسا لگے گا کہ ہماری بھی شاید کوئی بات اس میں لکھی ہوئی ہے، ہر اسٹوڈنٹ کی زندگی کی کوئی نہ کوئی بات آپ کو اس میں نظر آئے گی۔ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے، ہماری جو شامت آئی تو ایک دن اپنے پڑوسی لالا کرپا شنکر جی برہمچاری سے بسبیل تذکرہ کہہ بیٹھے کہ لالا جی امتحان کے دن قریب آئے جاتے ہیں۔ تو بسبیل تذکرہ کا مطلب ہے باتوں باتوں میں اس نے اپنے نیبر سے کہا کہ ہمیں جلدی اٹھا دیا کریے گا، آپ سحر خیز ہیں۔ سحر خیز کا مطلب ہے صبح جلدی اٹھنے کے عادی ہیں۔ اور آپ بھی ذرا سب اپنی اپنی آنکھیں اچھی طرح سے کھول لیجئے، کیونکہ ہم آپ کو یہ سبق جو ہے پڑھائیں گے، سمجھائیں گے، اور اس کے جو الفاظ مشکل آئیں گے ان کے بھی معنی آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے، اور آپ کے بھی امتحان قریب آنے والے ہیں تو آپ بھی اپنی آنکھیں ذرا صحیح سے کھول کے پڑھ لیجئے۔ چلیے، یہاں تک تو پڑھ لیا، آگے دیکھتے ہیں، مزہ آئے گا آپ کو سننے میں۔ وہ حضرت بھی معلوم ہوتا ہے کہ بھوکے بیٹھے تھے، دوسرے دن اٹھتے ہی انہوں نے ہمارے دروازے پر مکے بازی شروع کر دی۔ کچھ دیر تو ہم سمجھے کہ خواب ہے،
ابھی سے کیا فکر کرنا، جب جاگیں گے لاہور پڑھ لیں گے۔ لیکن گولہ باری لمحہ بلمحہ تیز ہوتی گئی، اور صاحب جب کمرے کی 24 دیواریں لرزنے لگیں، سراہی پر رکھا ہوا گلاس جل ترنگ کی طرح بجنے لگا، اور دیوار پر لٹکا ہوا کیلنڈر پینڈولم کی طرح ہلنے لگا، تو بیداری کا قائل ہونا ہی پڑا۔ مگر اب دروازہ ہے کہ لگاتار کھٹکھٹایا جا رہا ہے۔ میں کیا، میرے آباء و اجداد کی روحیں اور میری قسمت خوابیدہ بھی جاگ اٹھی ہوگی۔ بتیری آوازیں دیتا ہوں، اچھا اچھا، تھینک یو، جاگ گیا ہوں، بہت اچھا، نوازش ہے، جناب ہیں کہ سنتے ہی نہیں۔ چلیں ابھی میں آپ کو یہ سمجھاتی ہوں۔ اس پیراگراف میں مطلب یہ بتایا ہے کہ وہ حضرت بھوکے بیٹھے تھے کا مطلب ہے جیسے انتظار میں بیٹھے تھے، اٹھانے کے لیے انتظار میں، بھوکے بیٹھے تھے، بس انتظار میں تھے کہ موقع ملے اور وہ اپنا کام کریں۔ تو صبح ہی انہوں نے دروازے پر مکے مارنے شروع کر دیے، اور یہ سوچنے لگے کہ شاید میں کوئی ویسا خواب دیکھ رہا ہوں اور اٹھ کے جو ہے میں لاہور پڑھ لوں گا، اور لیکن وہ بار بار اتنا انہوں نے تیز وہ کیا، اس پہ گھوسے مارے کہ آواز تیز ہوتی چلی گئی، اور دیواریں جو ہیں وہ ہلنے لگیں، اور سراہی پر رکھا ہوا گلاس جو ہے وہ بجنے لگا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں جل ترنگ کا میننگ۔ جل ترنگ ہوتا ہے ایک باجا پانی سے بھری بہت سی پیالیاں جن پر ہلکی سی اگر ضرب لگتی ہے یا حرکت ہوتی ہے، چوٹ لگتی ہے، تو اس میں ایک راگ سا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ جل ترنگ لفظ جو ہے یہ بہت خوبصورتی سے یہاں پر استعمال کیا ہے۔ دیوار پر لٹکا ہوا کیلنڈر پینڈولم کی طرح ہلنے لگا۔ پینڈولم ہوتا ہے گھڑی کا لٹکن۔ بیداری کا قائل ہونا پڑا، یعنی پھر مجھے ماننا ہی پڑا کہ مجھے اٹھنا پڑے گا۔ آبا و اجداد کا مطلب ہے ہمارے باپ دادا، اور قسمت خوابیدہ کا مطلب ہے سوئی ہوئی قسمت، یعنی بد نصیبی۔ انہوں نے اتنے دروازے کھٹکھٹائے، اتنا شور مچایا کہ میری سوئی ہوئی قسمت بھی جاگ اٹھتی۔ اور جناب کا مطلب ہے رسپیکٹ سے جیسے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہیں کہ سنتے ہی نہیں۔ ہم نے بہت کہا کہ اچھا اچھا، تھینک یو، مگر وہ ہیں کہ سنتے ہی نہیں۔ چلیں آگے پڑھ لیتے ہیں، اگلے پیج پر آ جاتے ہیں۔ خدایا کس آفت کا سامنا ہے، یہ سوئے ہوئے کو جگا رہے ہیں یا مردے کو جلا رہے ہیں؟ اور حضرت عیسیٰ بھی تو واجبی طور پر ہلکی سی آواز میں قم کہہ دیا کرتے ہوں گے، زندہ ہو گیا تو ہو گیا، نہیں تو چھوڑ دیا، مردے کے پیچھے لٹ لے کر تھوڑا ہی پڑ جاتے تھے، توپیں تھوڑی داغتے تھے۔ یہ تو ہم سے کیسے ہو سکتا تھا کہ اٹھ کر دروازے کی چٹخنی کھول دیتے، پیشتر اس کے بستر سے باہر نکلیں۔ دل کو جس قدر سمجھانا بجھانا پڑتا ہے اس کا اندازہ بس اہل ذوق خود ہی لگا سکتے ہیں۔ آخر کار جب لیمپ جلایا اور ان کو باہر سے روشنی نظر آئی تو طوفان تھما۔ اب جو ہم کھڑکی میں سے آسمان کو دیکھتے ہیں تو جناب ستارے ہیں کہ جگمگا رہے ہیں۔ سوچا کہ آج پتہ لگائیں گے کہ سورج آخر کس طرح سے نکلتا ہے، لیکن جب گھوم گھام کر کھڑکی اور روشن دان میں سے چاروں طرف دیکھا اور بزرگوں سے صبح کاذب کی جتنی نشانیاں سنی تھیں ان میں سے ایک بھی نظر نہ آئی تو فکر سا ہو گیا کہ آج سورج گرہن نہ ہو۔ سمجھ میں نہ آیا تو پڑوسی کو آواز دی، لالا جی، جواب آیا، ہوں۔ چلیں اس کے مشکل الفاظ جو ہیں اس کا بتا دیتی ہوں میں آپ کو۔ اس میں جیسے یہ آیا ہے کہ آفت کا مطلب ہے مشکل، خدایا کس آفت کا سامنا ہے، اور مردے کو جلا رہے ہیں، مردے کو جلانے کا مطلب ہے مردے کو زندہ کرنا، اور حضرت عیسیٰ بھی تو واجبی طور پر یعنی ہلکے سے کہہ دیا کرتے ہوں گے۔ قم عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے اٹھ۔ حضرت عیسیٰ مردوں کو قم باذن اللہ یعنی اٹھ اللہ کے حکم سے کہہ کر زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو اس میں انہوں نے یہ مزہ پیدا کیا ہے کہ وہ بھی آرام سے کہتے ہوں گے، پیچھے تھوڑی پڑتے ہوں گے مردوں کے، اٹھ گیا تو اٹھ گیا، نہیں تو چھوڑ دیتے ہوں گے، اور توپیں تھوڑی داغتے ہوں گے، جیسے کوئی ٹینک ہوتا ہے اس میں سے توپیں داغی جاتی ہیں جنگوں میں۔ اور اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ اس سے پہلے کہ میں بستر سے باہر نکلتا اور میں نے اپنے آپ کو بہت سمجھایا، اور اہل ذوق کا مطلب ہے ادب کا ذوق رکھنے والے، ادب کو سمجھنے اور پسند کرنے والے۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ چلو لیمپ جلا دیتے ہیں، تو جب لیمپ جلا
تو پھر باہر طوفان تھما، یعنی انہوں نے جو ہے وہ مکے جو مار رہے تھے، دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے، وہ بند کر دیا۔ تو انہوں نے سوچا چلو آج یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سورج کس طرح نکلتا ہے، لیکن جب باہر جا کے دیکھا تو باہر جو ہے اندھیرا ہو رہا تھا، صبح کاذب کی کوئی بھی نشانی نظر نہیں آ رہی تھی۔ صبح کاذب کا مطلب ہے صبح کے اجالے سے پہلے کی ہلکی روشنی، جو کبھی بزرگوں سے سنی تھی، مطلب دیکھی کبھی نہیں تھی۔ تو آج انہوں نے سوچا کہ ہم وہ دیکھیں گے، لیکن انہیں باہر کوئی بھی اس کی نشانی نظر نہ آئی، اور انہیں یہ لگنے لگا کہ شاید سورج گرہن ہو گیا ہوگا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا آج کیا بات ہے کہ اندھیرا اندھیرا سا ہے؟ کہنے لگے تو اور کیا، 3 ہی بجے سے سورج نکل آئے۔ 3 بجے کا نام سن کر ہوش اڑ گئے، چونک کر پوچھا کیا کہا تم نے، 3 بجے ہیں؟ کہنے لگے 3 تو نہیں، کچھ 7 ساڑھے منٹ اوپر 3 ہیں۔ میں نے کہا ارے او کمبخت خدائی فوجدار، بدتمیز کہیں کے، میں نے تجھ سے یہ کہا تھا کہ صبح جگا دینا، یا یہ کہا تھا کہ سرے سے سونے ہی نہ دینا۔ خدائی فوجدار کا مطلب ہے ایسا شخص جو دوسروں کے کام میں خواہ اور بے وجہ دخل دے۔ 3 بجے جاگنا بھی کوئی شرافت ہے؟ ہمیں تو نے کوئی ریلوے گارڈ سمجھ رکھا ہے؟ 3 بجے ہم اٹھ سکا کرتے تو آج دادا جان کے منظور نظر نہ ہوتے۔ 3 بجے اٹھ کر ہم زندہ رہ سکتے ہیں، امیر زادے ہیں، کوئی مذاق ہے؟ لا حول ولا قوت۔ منظور نظر کا مطلب ہے لاڈلے پیارے، مطلب اگر ہم جلدی اٹھ سکتے ہوتے تو ہم دادا جان کے لاڈلے نہ ہوتے۔ دل تو چاہتا تھا کہ عدم تشدد کو خیر بات کہہ دوں، مگر پھر خیال آیا کہ بنی نوع انسان کی اصلاح کا ٹھیکہ تو کوئی ہم نے لے نہیں رکھا ہے۔ ہاں، ہمیں اپنے کام سے غرض۔ لیمپ جلایا اور بڑبڑاتے ہوئے پھر سو گئے۔ عدم تشدد کا مطلب بتاتی ہوں میں آپ کو، طاقت کا استعمال نہ کرنا۔ عدم تشدد کا مطلب ہے طاقت کا استعمال نہ کرنا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ لیمپ بجھایا، پھر بڑبڑاتے ہوئے سو گئے، اور پھر حسب معمول نہایت اطمینان کے ساتھ بھلے آدمیوں کی طرح 10 بجے اٹھے، 12 بجے تک منہ ہاتھ دھویا اور 4 بجے چائے پی کر ٹھنڈی سڑک کی سیر کو نکل گئے۔ دیکھیں ان کا روٹین، دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 بجے اٹھے، 10 بجے اٹھے، 12 بجے منہ ہاتھ دھویا اور 4 بجے چائے پی کر ٹھنڈی سڑک کی سیر کو نکل گئے۔ شام کو واپس ہاسٹل میں وارد ہوئے۔ شام کا ارمان انگیز وقت، ہوا بھی نہایت لطیف تھی، طبیعت بھی ذرا مچلی ہوئی تھی۔ ہم ذرا ترنگ میں گاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے کہ اتنے میں ایک پڑوسی کی آواز آئی، مسٹر۔ ہم اس وقت ذرا چٹکی بجانے لگے تھے، بس انگلیاں وہیں پر رک گئیں اور کان آواز کی طرف لگ گئے۔ ارشاد ہوا آپ گا رہے ہیں، زور آپ پر۔ میں نے کہا اجی میں کس لائق ہوں، لیکن خیر فرمائیے۔ بولے ذرا وہ میں ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ بس صاحب، موسیقیت کی روح ہم میں فوراً مر گئی۔ دل نے کہا او ناپکار انسان، دیکھ پڑھنے والے یوں پڑھتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے ارمان انگیز، یعنی ارمانوں کو ابھارنے والا۔ لطیف کا مطلب ہے بہت اچھی، نفیس۔ ترنگ کا مطلب ہے لو میں گانا، اور مطلب ٹیون کے ساتھ کوئی گانا گنگنانا۔ مطلب اس کے ہاسٹل میں جو لڑکا تھا اس نے کہا کہ آپ کے گانے سے میں ڈسٹرب ہوتا ہوں تو آپ مت گائیے، تو اس کی جو موسیقیت کی روح تھی وہ وہیں پر ختم ہو گئی، اور وہ اپنے آپ کو کہنے لگا او ناپکار انسان۔ ناپکار کا مطلب ہوتا ہے نااہل، مطلب جس کے بس میں کچھ بھی نہ ہو، جو کچھ بھی نہ کر سکتا ہو۔ صاحب، خدا کے حضور میں گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ خدایا ہم بھی اب باقاعدہ مطالعہ شروع کرنے والے ہیں، ہماری مدد کر اور ہمیں ہمت دے۔ آنسو پونچھ اور دل کو مضبوط کر کے میز کے سامنے آ بیٹھے، دانت پیس لیے، نیک ٹائی کھول دی، آستینیں چڑھا لی، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کریں۔ سامنے سرخ، سبز، زرد سبھی قسم کی کتابوں کا انبار پڑا تھا، اب ان میں سے کون سی پڑھیں؟ فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے کتابوں کو ترتیب سے میز پر لگا دیں کہ باقاعدہ مطالعے کی پہلی منزل یہی ہے۔
یہی ہم لوگ بھی کرتے ہیں، جب ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں تو پہلے کتابوں کو سجانے لگتے ہیں، انہیں صحیح سے رکھنے لگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید ہم بہت اچھے انٹیلیجنٹ بچے ہیں کیونکہ آج ہم نے اپنی کتابوں کو صحیح سے رکھا ہے۔ تو یہی پھر انہوں نے کیا کہ کتابوں کا جو ڈھیر تھا اس کو انہوں نے صحیح سے لگانا شروع کیا۔ بڑی تختی کی کتابوں کو علیحدہ رکھ دیا، چھوٹی تختی کی کتابوں کو سائز کے مطابق الگ کھڑا کر دیا۔ ایک نوٹ پیپر پر کتاب کے صفحوں کی تعداد لکھ کر سب کو جمع کیا، پھر 15 اپریل تک کے دن گنے، صفحوں کی تعداد کو دونوں کے تعداد پر منقسم کیا۔ 550 جواب آیا، لیکن اضطراب کی کیا مجال جو چہرے پر ظاہر ہونے پائے۔ مطلب ساری کتابیں، بڑی کتابیں، تختی کا مطلب ہے سائز، بڑے سائز کی کتابیں الگ رکھیں، چھوٹی کتابیں الگ رکھیں، سارے صفحات گنے اور یہ دیکھا کہ کب تک میرے ایگزام آنے والے ہیں اور سب کو وہ کر کے ڈیوائڈ کر کے یہ دیکھا کہ کتنے مجھے پیجز پڑھنے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو ہے تب بھی اضطراب کی کیا مجال جو چہرے پر ظاہر ہونے پائے، مطلب نہ کوئی فکر، نہ کوئی بے چینی، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی ٹینشن لیکن اضطراب کی کیا مجال جو چہرے پر ظاہر ہونے پائے، دل میں کچھ تھوڑا سا پچھتائے کہ صبح 3 ہی بجے کیوں نہ اٹھ بیٹھے، لیکن کم خوابی کے طبی پہلو پر غور کیا تو فوراً اپنے آپ پر ملامت کی۔ مطلب یہ کہا کہ کم سونا بھی جو ہے نا وہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ سوچا کہ ایک میڈیکل وہ یہ بھی ہے، رول یہ بھی ہے کہ کم سونے سے جو ہے صحت خراب ہوتی ہے، اس لیے پھر ہم نے سوچا چلو ٹھیک ہی ہے، پھر ہم زیادہ مطلب ایسے نہیں کر رہے، جاگ نہیں رہے ہیں۔ آخر کار اس نتیجے پر پہنچے کہ 3 بجے تو لغویات ہے، یعنی فضول ہے، البتہ 5، 6، 7 بجے کے قریب اٹھنا نہایت معقول ہوگا۔ مطلب اب ارادہ یہ ہو گیا کہ جو ہے 3 بجے نہیں اٹھیں گے بلکہ 5 بجے، 6 بجے یا 7 بجے اٹھ جائیں گے، صحت بھی قائم رہے گی اور امتحان کی تیاری بھی باقاعدہ ہوگی۔ ہم خرماؤ ہم ثواب، مطلب اپنے آپ کو سمجھا لیا انہوں نے کہ بس ابھی ہمیں سونا چاہیے۔ ہم خرماؤ ہم ثواب، یہ فارسی کی ایک کہاوت ہے، اس کا مطلب ہے کسی چیز سے بیک وقت 2 فائدے حاصل کرنا۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سویرے اٹھنا ہو تو جلد ہی سونا چاہیے، کھانا باہر کھا آئے تھے، بسترے میں داخل ہو گئے کہ جلدی سونا چاہیے پہلے، پھر ہم صبح جلدی پڑھیں گے، یہ سوچ کر بستر میں گھس گئے سونے کے لیے۔ چلتے چلتے خیال آیا کہ لالا جی سے جگانے کے لیے کہہ ہی نہ دیں، یوں تو ہماری قوت ارادی کافی زبردست ہے، جب چاہیں اٹھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا حرج ہے۔ ڈرتے ڈرتے آواز دی، مطلب یہ کہا کہ ویسے تو ہمارا ارادہ بہت پکا ہوتا ہے، ہم خود بھی اٹھ سکتے ہیں، لیکن چلو کیا حرج ہے، ان کو کہہ ہی دیتے ہیں۔ ڈرتے ڈرتے آواز دی، لالا جی، انہوں نے پتھر کھینچ مارا۔ یس، ہم اور بھی سہم گئے کہ لالا جی کچھ ناراض معلوم ہوتے ہیں، تو طلاق کی درخواست کی کہ لالا جی صبح آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، میں آپ کا بہت ممنون ہوں، کل ذرا مجھے 6 بجے یعنی جس وقت 6 بجیں، مطلب وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب 6 بجے جب ہی اٹھائیے گا، اس سے پہلے نہیں، جس وقت 6 بجیں۔ جواب ندارد کا مطلب ہے نہ ملا، خاموشی چھائی رہی۔ میں نے پھر کہا، جب 6 بج چکے سنا آپ نے؟ چپ، وہاں سے کوئی آواز نہیں آئی۔ لالا جی، کڑکتی ہوئی آواز نے جواب دیا، سن لیا، 6 بجے جگا دوں گا۔ ہم نے کہا، بہت اچھا، یہ بات ہے، توبہ، خدا کسی کو محتاج نہ کرے۔ لالا جی بہت شریف ہیں، اپنے وعدے کے مطابق دوسرے دن صبح 6 بجے انہوں نے دروازے پر گھوسوں کی بارش شروع کر دی۔ ان کا جگانا تو محض ایک سہارا تھا۔ ہم خود ہی انتظار میں تھے کہ یہ خواب ختم ہو لے تو ابھی جاگتے ہیں، وہ نہ جگاتے تو ہم خود ہی 1-2 منٹ کے بعد آنکھیں کھول دیتے۔ بہر صورت جیسا کہ میرا فرض تھا، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے اس صورت میں قبول کیا کہ گولہ باری بند کر دی۔ اس کے بعد واقعات ذرا بحث طلب سے ہیں اور ان کے متعلق روایات میں ذرا اختلاف ہے۔ بہرحال اس کا تو مجھے یقین ہے اور میں قسم بھی کھا سکتا ہوں کہ آنکھیں میں نے کھول دی تھیں۔ پھر یہ بھی یاد ہے کہ ایک نیک اور سچے مسلمان کی طرح کلمہ شہادت بھی پڑھا
اور پھر یہ بھی یاد ہے کہ اٹھنے سے پہلے دیباچے کے طور پر ایک آدھ کروٹ بھی لی، اور پھر کب نہیں پتا، شاید لحاف اوپر سے اتار دیا، شاید سر کو اس میں لپیٹ لیا، یا شاید کھاسا کہ خدا جانے خراٹا لیا۔ یہ تو یقینی امر ہے کہ 10 بجے ہم بالکل جاگ رہے تھے، لیکن لالا جی کے جگانے کے بعد اور 10 بجے سے پیشتر خدا جانے ہم پڑھ رہے تھے یا سو رہے تھے۔ بہر صورت یہ نفسیات کا مسئلہ ہے جس میں نہ آپ ماہر ہیں نہ ہم۔ اس پیراگراف میں یہ رائٹر ایسے بتا رہے ہیں کہ جیسے ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ ہاں میں اٹھ گیا تھا، میں جاگ گیا تھا، میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور مجھے پتہ چل گیا تھا میں اٹھنے والا تھا اور صبح ہو گئی تھی، اس طرح کی باتیں بناتا ہے۔ اسی طرح انہیں بتایا کہ مطلب مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اچھی طرح یقین ہے کہ میں اٹھ گیا تھا، حالانکہ وہ اس وقت سو رہے تھے۔ اور دیباچہ ہوتا ہے جیسے کسی سبق سے پہلے کوئی چھوٹا سا کچھ لکھا ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کی طرح میں ایک کروٹ لی تھی میں نے اور میں اٹھنے والا تھا۔ اور اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، باقی سب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور مذاق میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ایک سائیکلوجی کا مسئلہ ہے جس میں نہ آپ ماہر ہیں نہ میں ماہر ہوں، تو پتہ نہیں مطلب کیا پرابلم ہی ہوگی۔ لالا جی نے جگایا ہی 10 بجے ہوگا، اس دن 6 دیر سے بجے ہوں گے۔ خدا کے کاموں میں آپ کیا دخل دے سکتے ہیں؟ مطلب اب یہ اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ شاید اس ٹائم جو ہے 6 دیر میں بجے ہوں گے، یا لالا جی نے دیر میں جگایا ہوگا، یا کچھ گڑبڑ ہو گئی ہوگی، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ لیکن ہمارے دل میں دن بھر یہ شبہ رہا کہ قصور کچھ اپنا ہی معلوم ہوتا ہے۔ تھوڑا سا شک نظر آیا کہ شاید ہماری غلطی ہے۔ جناب شرافت ملاحظہ ہو، محض اس شبے کی بنا پر صبح سے شام تک ضمیر کی ملامت سنتا رہا اور اپنے آپ کو ستاتا رہا، مطلب پورا دن ہم اسی بات کو سوچتے رہے۔ مگر لالا جی سے ہنس ہنس کر باتیں کیں، ان کا شکریہ ادا کیا، اور اس خیال سے کہ ان کی دل شکنی نہ ہو حد درجے کی طمانینت ظاہر کی کہ آپ کی نوازش سے میں نے صبح کا سہانا اور روح افزا وقت بہت اچھی طرح صرف کیا، ورنہ آج بھی اور دنوں کی طرح 10 بجے اٹھتا۔ مطلب انہوں نے کیا کیا، دیر میں اٹھے تھے، اس کے باوجود لالا جی کو شکریہ کہا اور اس کے بعد باتیں کیں، اور ایسا ظاہر کیا کہ بھئی آج تو بہت ہی مزہ آ گیا، آج ہم نے صبح جلدی اٹھ کے صبح کا اچھا منظر بھی دیکھ لیا اور ناشتہ بھی وقت پر کر لیا، اور بہت زیادہ ہماری طبیعت خوش ہو گئی۔ لالا جی صبح کے وقت دماغ کیا صاف ہوتا ہے، جو پڑھو خدا کی قسم فوراً یاد ہو جاتا ہے۔ بھئی خدا نے صبح بھی کیا عجب چیز پیدا کی ہے، یعنی اگر صبح کے بجائے شام ہو جایا کرتی تو دن کیا بری طرح کٹا کرتا۔ مطلب اس طرح کی باتیں بھی بنائی انہوں نے کہ ہاں بہت اچھا ہو گیا، آج تو صبح جلدی اٹھ گئے، اور جو صبح اٹھ کے پڑھتا ہے نا اس کو تو فوراً یاد ہو جاتا ہے۔ لالا جی نے ہماری اس جادو بیانی کی داد دی کہ آپ پوچھنے لگے تو میں آپ کو 6 بجے جگا دیا کروں نا۔ مطلب ان کو لگا کہ یہ اتنی اچھی باتیں بتا رہا ہے اور تعریفیں کر رہا ہے، تو وہ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، تو پھر میں آپ کو 6 بجے جگا دیا کروں گا۔ جادو بیانی کا مطلب یہی ہے کہ اس طرح بات کرنا کہ دوسرے کے اوپر بہت زیادہ ہماری بات کا اثر ہو۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، بے شک۔ شام کے وقت آنے والی صبح کے مطالعے کے لیے 2 کتابیں چھانٹ کر میز پر علیحدہ رکھ دیں، کرسی کو چارپائی کے نزدیک سرکایا اور کوٹ اور گلو بند اور کرسی کی پوشت پر آویزہ کر دیا، کینٹوپ اور دستانے پاس ہی رکھ لیے، دیا سلائی کو تکیے کے نیچے ٹٹولا، 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھی اور دل ہی میں نہایت ہی نیک ارادہ کر کے سو گئے۔ مطلب یہ ساری تیاریاں کر لیں کہ کتاب الگ رکھ لی کہ یہ پڑھیں گے اور ایسے کریں گے اور کل سے ہم بہت اچھے بچے بنیں گے، نیک بنیں گے اور اچھی طریقے سے اپنے اصول پر چلنے کی کوشش کریں گے، اور ان سے کہہ دیا کہ ہاں ضرور آپ ہمیں 6 بجے اٹھا دیجیے گا۔ صبح لالا جی کی پہلی دستک کے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی، نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ لحاف کی ایک کھڑکی میں سے ان کو گڈ مارننگ کہا اور نہایت بیدارانہ لہجے میں کھانسا۔ لالا جی مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ مطلب جب وہ اٹھانے آئے تو انہوں نے جو ہے ایسے دکھایا جیسے وہ بڑے فرما بردار ہیں
انہیں گڈ مارننگ بھی کہا اور کھانس کے دکھا بھی دیا کہ ہم جاگ گئے ہیں، اور لالا جی جو ہیں وہ اطمینان کر کے چلے گئے۔ ہم نے اپنی ہمت اور اولو العزمی کو بہت سراہا کہ آج ہم فوراً ہی جاگ اٹھے۔ دل سے کہا کہ دل بھیا آج صبح اٹھنا تو محض ذرا سی بات ہے، ہم یوں ہی اس سے ڈرا کرتے تھے۔ دل نے کہا اور نہیں تو کیا، تمہارے یوں ہی اوسان خطا ہو جایا کرتے ہیں۔ ہم نے کہا سچ کہتے ہو یار، یعنی اگر ہم سستی اور کسالت کو خود اپنے قریب نہ آنے دیں تو ان کی کیا مجال ہے کہ ہماری باقاعدگی میں خلل انداز ہوں۔ اس وقت لاہور میں ہزاروں ایسے کاہل لوگ ہوں گے جو دنیا اور ما فیہا سے بے خبر نیند کے مزے اڑاتے ہوں گے، اور ایک ہم ہیں کہ ادائے فرض کی خاطر نہایت شگفتہ طبعی اور غنچہ دہنی سے جاگ رہے ہیں۔ بھائی کیا برخوردار اور سعادت آثار واقع ہوئے ہیں۔ مطلب وہ اپنے آپ کو شاباشی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے جو ہے اپنی ہمت سے کام لیا اور ہماری اولو العزمی یعنی پکا ارادہ جو ہے کام آ گیا اور ہم جلدی اٹھ گئے۔ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو ہم بہت زیادہ وہ ہیں مطلب تیز ہیں اور ہم خود ہی اٹھ جاتے ہیں، ان کی کیا مجال کہ وہ ہمارے روٹین میں ہمارے اس میں وہ کریں، انٹرفیئر کریں، خلل ڈالیں۔ کسالت کا مطلب ہوتا ہے کاہلی اور سستی، اوسان خطا ہونا کا مطلب ہے ہوش جاتا رہنا یا پریشان ہونا۔ دنیا اور ما فیہا کے مزے لے رہے ہوں گے، عربی میں یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ اس وقت لاہور میں ہزاروں ایسے کاہل لوگ ہوں گے جو دنیا اور ما فیہا سے بے خبر نیند کے مزے اڑاتے ہوں گے۔ اور شگفتہ طبعی کا مطلب ہے خوش مزاجی، غنچہ دہنی کا مطلب ہے کلی کی طرح خوش مزاج ہونا، کلی کی طرح ہونا یا خوش مزاج ہونا۔ اور برخوردار اور سعادت آثار کا مطلب ہے اچھا بچہ جو فرما بردار ہو اور خوش قسمت ہو۔ تو انہوں نے مطلب اپنے آپ کی تعریف خود ہی کرنی شروع کر دی۔ برخوردار پیاری اولاد یعنی بہت نیک لڑکا یا لڑکی، عام طور پر اچھے لڑکوں کو پیار سے برخوردار کہتے ہیں، اقبال مند اور خوش بخت بھی کہتے ہیں۔ ناک کو سردی سی محسوس ہونے لگی تو اسے ذرا یوں ہی سا لحاف کی اوٹ میں کر لیا اور پھر سوچنے لگے خوب تو ہم آج کیا وقت پر جاگے ہیں، بس ذرا اس کی عادت ہو جائے تو باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت اور فجر کی نماز بھی شروع کر دیں گے۔ مطلب اب یہ کہہ رہے ہیں چلو اب میں ٹائم پہ تو اٹھ گیا، اب میں اور اچھا بچہ بن کے وہ کیا کروں گا، تلاوت بھی کروں گا، فجر کی نماز بھی پڑھوں گا۔ آخر مذہب سب سے مقدم ہے، یعنی سب سے افضل ہے۔ ہم بھی کیا روز بروز الحاد کی طرف مائل ہوتے جاتے ہیں، نہ خدا کا ڈر نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف، سمجھتے ہیں کہ بس اپنی محنت سے امتحان پاس کر لیں گے۔ اکبر بیچارہ یہی کہتے کہتے مر گیا، مگر ہمارے کان پر جوں تک نہ رینگی، لحاف کانوں پر سرک آیا۔ تو گویا آج ہم اور لوگوں سے پہلے جاگیں گے، بہت پہلے۔ کیا بات ہے خداوند، ان کالج بھی کس قدر سست ہیں۔ ہر ایک مستعد انسان کو 6 بجے تک قطعی جاگ اٹھنا چاہیے۔ خداوندان کالج بھی کس قدر سست ہیں، ہر ایک مستعد انسان کو 6 بجے تک قطعی جاگ اٹھنا چاہیے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کالج 7 بجے کیوں نہ شروع ہوا کرے۔ مطلب اب وہ جلدی اٹھ گئے ہیں تو ان کو سردی سی محسوس ہونے لگی اور انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو لحاف کے اندر کر لیا اور یہ سوچنے لگے کہ جلدی اٹھنا تو بہت اچھی بات ہے اور سب کو جلدی اٹھنا چاہیے اور سستی کو دور کرنا چاہیے۔ خداوندان کالج بھی کس قدر سست ہیں، مطلب یہ کہ جو کالج میں سب لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے وہ کتنے سست ہیں، ان کو جلدی اٹھنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ تہذیب جدید ہماری تمام اعلیٰ قوتوں کی بیخ کنی کر رہی ہے، عیش پسندی روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارا جو مذہب ہے وہی ہمیں اتنی اچھی باتیں سکھاتا ہے، صبح جلدی اٹھنا، نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سب جو ہے بہت اچھی عادتیں ہیں، اور جو جدید تہذیب ہے وہ ہماری قوتوں کو
کمزور کرتی جا رہی ہے، مطلب اس کو اس کے ٹکڑے کرتی جا رہی ہے، اس کو کمزور کرتی جا رہی ہے، اور عیش پسندی کی وجہ سے سب لوگ دیر تک سوتے رہتے ہیں۔ آنکھیں بند، مطلب یہ سوچتے سوچتے ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور وہ سو جاتے ہیں۔ تو اب 6 بجے ہیں تو گویا 3 گھنٹے متواتر مطالعہ کیا جا سکتے ہیں۔ مطلب اب ہم یہ سوچیں گے کہ اب ہمارا بہت ٹائم ضائع ہو گیا، اب ہم لگاتار پڑھیں گے۔ تو اب 6 بجے ہیں تو گویا 3 گھنٹے متواتر یعنی لگاتار مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ پہلے کون سی کتاب پڑھیں، شیکسپیئر یا ورڈزورتھ؟ میں جانوں شیکسپیئر بہتر ہوگا، اس کی عظیم الشان تصانیف میں خدا کی عظمت کے آثار دکھائی دیتے ہیں، اور صبح کے وقت اللہ میاں کی یاد سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ پھر خیال آیا کہ دن کو جذبات کے محشرستان سے شروع کرنا ٹھیک فلسفہ نہیں، ورڈزورتھ پڑھیں، اس کے اوراق میں فطرت کو سکون و اطمینان میسر ہوگا اور دل و دماغ نیچر کی خاموش دل آویزیوں سے ہلکے ہلکے لطف اندوز ہوں گے۔ لیکن شیکسپیئر نہیں، ورڈزورتھ ہی ٹھیک رہے گا۔ مگر شیکسپیئر، ہیملیٹ، لیکن ورڈزورتھ، لیڈی میکبتھ، دیوانگی، سبززار، باد بہاری، سید ہوس، کشمیر، میں آفت کا پرکالا ہوں۔ مطلب اب دماغ میں جو ہے وہ ساری باتیں گڑبڑ کر رہی ہیں کہ یہ پڑھیں وہ پڑھیں، یہ صحیح رہے گا وہ صحیح رہے گا، اور اس طرح ان کا پھر دوبارہ سے ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس میں کون کون سی انہوں نے انگلش کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ نیچر کا مطلب ہے فطرت اور قدرت، نیچرل چیزیں، قدرتی چیزیں۔ شیکسپیئر جو ہے، ولیم شیکسپیئر ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے، انگریزی کا سب سے بڑا ڈرامہ نگار اور شاعر۔ تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں یہ پڑھوں یا ورڈزورتھ پڑھوں جو ہے بہت اچھی انگریزی نظمیں لکھتے تھے، مشہور شاعر جو فطرت کا دل دادا تھا۔ اور ہیملیٹ جو ہے شیکسپیئر کا ایک ڈرامہ۔ لیڈی میکبتھ کی بیوی، شیکسپیئر کے ڈرامے میں تھی میکبتھ کی بیوی۔ اور بیخکنی کا مطلب ہے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، جو یہ لفظ ابھی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو مطلب یہ جو ہے کنفیوز ہو رہے ہیں کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں، یہی سارا دماغ میں چل رہا ہے۔ یہ معمہ اب فلسفہ ہی سے تعلق رکھتا ہے کہ پھر جو ہم نے لحاف سے باہر سر نکالا اور ورڈزورتھ پڑھنے کا ارادہ کیا تو وہی 10 بج رہے تھے، اس میں نامعلوم کیا بھید ہے۔ اب کیا ہوا کہ یہی سوچتے سوچتے اتنا ٹائم گزر گیا کہ انہوں نے جو ٹائم دیکھا تو 10 ہی بج رہے تھے، اور وہ کچھ بھی ابھی تک پڑھ نہیں پائے تھے۔ کالج ہال میں لالا جی ملے، کہنے لگے، مسٹر، صبح میں نے آپ کو آواز دی تھی، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے زور کا قہقہہ لگا کر کہا، ہا 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 ہا، او ہو لالا جی، یاد نہیں میں نے آپ کو گڈ مارننگ کہا تھا؟ میں تو پہلے ہی سے جاگ رہا تھا۔ بولے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اس کے بعد کوئی 7 بجے کے قریب میں نے آپ سے تاریخ پوچھی تھی، آپ بولے ہی نہیں۔ ہم نے نہایت تعجب کی نظروں سے ان کو دیکھا، گویا وہ پاگل ہو گئے ہیں، اور پھر متین چہرہ بنا کر ماتھے پر تیوری چڑھائی اور غور و فکر میں مصروف ہو گئے۔ ہم نے نہایت تعجب کی نظروں سے ان کو دیکھا، گویا وہ پاگل ہو گئے ہیں، اور پھر متین چہرہ بنا کر ماتھے پر تیوری چڑھائی اور غور و فکر میں مصروف ہو گئے۔ ایک آدھ منٹ تک ہم اس تعمق میں رہے، پھر یک ایک محجوبانہ انداز سے مسکرا کر کہا، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ لالا جی مرعوب سے ہو کر چل دیے، اور ہم اپنے زہد و اتقاء کی مسکینی میں سر نیچے ڈالے کمرے کی طرف چلے آئے۔ مطلب وہ لالا جی ان سے ملے اور ان سے کہنے لگے کہ ہم نے آپ کو صبح اٹھایا تھا، تو وہ کہنے لگے ہاں ہاں ہم اٹھ تو گئے تھے، آپ کو ہم نے گڈ مارننگ کہہ دیا تھا۔ تو لالا جی نے کہا اچھا، تو 7 بجے تو میں نے آپ سے تاریخ پوچھی تھی تو آپ نے جواب ہی نہیں دیا، آپ کا کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، یہ جو ہے ایسے دیکھنے لگے نظروں سے جیسے اس کو ہی پاگل سمجھ رہے ہوں، اور یہ سوچ رہے ہوں کہ نہیں ہم تو اٹھ گئے تھے، یہی غلط سمجھ رہے ہیں۔ اور متین چہرہ بنا کر یعنی معصوم چہرہ بنا کر ایسے دیکھنے لگے۔ اور محجوبانہ انداز کا مطلب ہے شرماتے ہوئے کہا انہوں نے کہ میں جو ہے نماز پڑھ رہا تھا، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا تھا۔
زہد کا مطلب ہے گناہوں سے دور رہنا، اتقا کا مطلب ہے ڈرنا، خاص کر خدا سے ڈرنا، جیسے متقی لفظ ہوتا ہے تو یہ اتقا اسی سے بنا ہے۔ زہد و اتقا کی مسکینی یعنی گناہوں سے بچنے اور خدا سے ڈرنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والا عجز۔ یہاں یہ فقرہ تنزیہ ہے، مطلب انہوں نے ایسی شکل بنائی جیسے بڑے وہ ہوں، نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، اور اس کے بعد جو ہے بتایا کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، اور لالجی مروب ہو کر چل دیے، یعنی کہ امپریس ہو کر چل دیے، اور ہم اپنے زہد و اتقا کی مسکینی میں سر نیچے ڈالے کمرے کی طرف چلے آئے۔ اب یہ ہمارا روز مرہ کا معمول بن گیا، مطلب ایک روٹین بن گیا۔ جاگنا نمبر 1 6 بجے، جاگنا نمبر 2 10 بجے، اس دوران میں لالا جی آواز دیں تو نماز۔ یہاں تک یہ ختم ہو گیا۔ مطلب یہ کہ یہ سوچتے رہتے تھے کہ اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے اور اتنے بجے اٹھنا ہے، مگر اٹھنے کی کوشش ان کی کامیاب نہیں ہو پاتی تھی، اور لالا جی جب آواز دیتے تھے تو یہ سوچ لیتے تھے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اسی لیے ہم جواب نہیں دے پا رہے، حالانکہ وہ سو رہے ہوتے تھے۔ اب یہ تحریر یہاں پہ ختم ہو گئی ہے۔ امید ہے آپ سب کو سننے میں مزہ آیا ہوگا۔ اس کا ہم باقی کا کام آپ کو آگے کرائیں گے۔ آپ اردو سفر کے نئے ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیے گا۔ اردو سفر کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریے۔